اج نہ مینوں دو بندے چاہیے جڑے ہون شادی شدہ، جڑے ہون شادی شدہ لیکن ان داڑھی رکھنے کا پروگرام کر رہے ہیں، پر اے نا نکی نکی نہیں، بس داڑھی چھوڑنے کا پروگرام کر رہے ہیں کہ بس داڑھی رکھنی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سمجھ کے، اج تو بعد یہ کینچی بھی نہیں لا، یہ مسکرا بھی نہیں لانا، کوئی ہے خوش نصیب دو بندے صرف چاہیے نماز گل انشاءاللہ میں شروع کرا گا، لیکن بیاہ ہے بندہ دوارے میں نہیں گیا دوارے مطلب میرے نال لڑ پئی یار کہ انسان بیاہ نہیں ہوا دیکھیا سی کی نہیں تو ادھر کہانی ہے نا جی، دو بندے چاہیے، پھر داڑھی کی عظمت بیان کرا انشاءاللہ۔ میرے نبی دی بہت بڑی پیاری سنت ہے، جب بندہ فوت ہوتا ہے نا سارے لوگ آخر نے آخری بھائی چہرہ دیکھ لو، آخر نا اس کو بعد ہے کسی نہیں دیکھا دینا، ایک چہرہ اللہ بھی دیکھنا، چہرہ میرے نبی جیسا نہ ہوا اللہ کی قسم اللہ دیکھنا پسند ہی نہیں فرمائے، جی میرے اللہ نے چہرہ تھوڑا دیکھنا پسند نہ کیا دسو تو یہ آ جائے کہ اگلے کام تو دو بندے دیو کر لوں گی پھر اگلی گل شروع کر لیں، صرف دو بندے لیکن بیاہ ہے دو بندے، یہ پتا بیاہ کا کیوں کہ کمارے پھر بھی آتے ہیں صرف کرنا پروگرام کر رہی ہیں، بیاہ نہیں رکھتا پڑھنے کا ٹھیک ہے، دونوں کو پچھوں وزیر اعظم نہیں رکھنا دیکھنا، وزیر اعظم کا بڑا کار ہے نا لیکن کائنات کے رب کا ڈر کوئی، لیکن حضرات داڑھی رکھنے کا پروگرام کر دو چلے رہ لو انشاءاللہ چلے رہ لو۔ لو جی جناب جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، صحابی بھی دوڑیا، آخری گلا نے میری بات ختم ہو لگی دے کر دیا ختم لا لیے لو جی پھر انشاءاللہ جب تسی آخر ہو گئی بس کر دی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے واسطے پہ دعا کرو گے اللہ میرے گلے نو سدا واسطے سلامت رکھے، روزانہ دے پروگرام ہر رات پروگرام صبح فجر تو بعد درس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا پتہ نہیں کیڑی ایسی دعا ماں باپ دی دعا اللہ قبول کی دیا نے اللہ تعالیٰ نے گلا روزانہ دی بنیاد پہ چلا چلے گا، میرا گلا آج تک اتنا چلیا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے کہ جھنجھو چل رہا ہے نا تو اللہ سے فضل اچھا ہو جاتا ہے، بعد کی گرنٹی کوئی نہیں پاہمیں کچھ ہو سکتا ہے حضرات، لیکن چلو جتنی دیر تک چلے گا فاتحہ اللہ اکبر۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے پیغمبر کی طرف سے پڑھتے تے بچی کہنے لگی ابو جی رشتہ میں قبول ہے، رشتہ میں قبول ہے، جاؤ میرے نبی دے کول۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے، شکایتاں لگیاں نے میرے نبی دا چہرہ بدلیا ہوا، میرے نبی دا رنگ بدل گیا ہے، آقا علیہ السلام کو غصہ چڑھیا گیا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جا کے تو سامنے ہو کر کے تشہد کی حالت کے اندر انسانی سیاتی پہ گیا ہے، ہمیں اللہ دے نبی جی دل پینجی سینا رشتہ بھی قبول نہیں سی، لیکن میری بیٹی نے میری آنکھاں کھول چھڑیا نے ابو جی جب تم رشتہ قبول نہیں کل میں عورتوں دے وچ بیٹھی ہوواں گی، میری بیٹی آخری سی کل میں عورتوں دے وچ بیٹھی ہوواں گی، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ابو نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے چاچو نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے دادا نانا نے طے کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے فلاں رشتہ دار نے طے کیتا، میں ساری وچ فخر نال
अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जन्नत जाएगा, गारंटी मेरे नबी दे छड़ी जे ओ बंदा किथे जाएगा, बोलो जन्नत जाएगा। मेरे नबी ने गारंटियां दित्तियां ने। 30 आयतां की सूरत कोई नहीं पर बोले, बुजुर्ग बंदा ना बोले, नौजवाना को सवाल है 30 आयतां की सूरत केड़ी है? कोई नौजवान दसेगा? आते नौजवानों को पूछ लो तेरी क्रिकेट दे खिलाड़ी किन्ने ने, सारे सूरमिया दे नाम दसेगा, इंडिया दे बदमाशां दे नाम दसेगा, इंडिया दे एक्टरां दे फिल्म स्टारां दे नाम दसेगा। ओ के मजबर भरे हुए ने, ओ के नशे विच बैठे हुए ने, फिल्मां ते 15-20 फिल्मां दी स्टोरियां सुन ले, 15-20 फिल्मां दे नाम दसे अंदर, और ड्रामे च काम करने वाले बेईमानां दे नाम दसे अंदर, पसंद करता है। इन्हां बेईमानां दी जेबां दे विचों अगर तस्वीरां निकलदियां ने ते उन्हां जालिमां दी निकलदियां, जिन्हां खिंजीरां ने कुरान दा मजाक उड़ाया और जिन्हां लांतियां ने कुरान नूं चलाया, उन्हां दी तस्वीरां इन्हां दे मोबाइलां चों निकलदियां, उन्हां दे गाने इन्हां दे मोबाइलां चों निकलदे, उन्हां दी मूवियां ते उन्हां दे ड्रामे इन्हां दे गालियां चों निकलदे, उन्हां दे ड्रामे ते मूवियां रमजान दे महीने अंदर बैठ के असीं घरां दे अंदर देख रहे। हज़रात गिरामी कदों सानूं नसीहत हासिल होगी, कदों सानूं गौर फिक्र असीं करांगे, कदों डर आएगा अल्लाह, कदों खौफ इलाही पैदा होएगा। बाहर असीं बड़े हाजी साहब के घर जाके असीं खुश घर जाके असीं फिल्मां देखने आ, हाजी भी बैठा, नमाजी भी बैठा, पुत्र भी बैठा, धी भी बैठी है, वो तो फिल्म पे देख रहे हैं। हाँ 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 माशाल्लाह गाने लगे ने, उठे नीम रिया गाना लगे आवे, आप बेटी भी कोल बैठी है, पुत्र भी बैठा है, पापा भी बैठा, अम्मा भी बैठी, सारे पे गाने भी सुनते हैं, सारे पे फिल्म भी देखते हैं। फिर पता क्या है, फिर बाबा सिर पड़ के बंदा मेरी धी नस गई है किसी ना, मेरे पुत्र ने किसी कुड़ी को कर लिया है, अब बाबा तेरी तरबियत गलत हो गई, तू अपने बच्चियों की तरबियत सही नहीं कर सकिया, ताई के मामला हो गए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी का वाकया लेते आ, किसी तबा ताबी की जिंदगी का वाकया लेते आ, क्यों ना तू औलाद इतनी गुस्ताख होंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर कुरान चंगी हुई, रब्बे काबा की कसम है, मैं करा अगर कुरान पढ़े तेरा बेटा कुरान पढ़े ना पढ़े, सुबह उठ के मसीते जाए ना जाए, इन बच्चे मसीते छोड़े ना छोड़े, बेटी मस्जिद जाए ना जाए, बेटी कुरान पढ़े ना पढ़े, बस बेटी स्कूल जाएगी, बेटा स्कूल जाएगा। माँ भी मारती है, पुत्र स्कूल क्यों नहीं जाता, बेटा पुत्र भी मारता है, भाई भी मारता है, आप प्यो भी मारता है, स्कूल क्यों नहीं जाता। लेकिन अगर कुरान पढ़ने ना जाए, वो रहने दो जी, सुबह सुबह इन्हें वक्त जड़ा मतलब मसीते जब तेरी तरबियत इतनी होएगी तो फिर बदमाश ना बनने तो होर की होएगा। जिन्हां लोगों ने अपनी गोदां के अंदर, जिन्हां मावां ने अपनी गोदां के अंदर बच्चे ला करके कुरान पढ़े, अल्लाह की कसमें बड़े होकर के हाफिज कुरान के आदमी दीन बने। ये नहीं याद तो आइए फिर मैं तुम्हें गल सुना ना, आओ सियालकोट की सरजमीन ते ले चला। सियालकोट अंदर एक आदमी है मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। रमजान का महीना है, उदों भी अल्लाह की कसम रमजान का महीना शुरू होना है। रात का वेला, शाम का टाइम, अगला दिन या 2-3 दिन बाद रमजान की आमद है ते मां पूछती है अपने पुत्र मीर इब्राहिम को, ओ मेरे बेटे इब्राहिम, इस वाली साडी मस्जिद विच मुसल्ला कौन सुनेगा? साडी मस्जिद विच मुसल्ला तरावियां कौन पढ़ाएगा? ते मीर इब्राहिम दे अम्मी काई साहब भी पढ़ाएंगे ना, ते मां दियो मेरे बेटे मेरे कलेजे ठंड तां पैंदी है, अगर मेरा इब्राहिम मुसल्ले ते खड़ा होके सॉरी तरावियां पढ़ाए, ते मीर इब्राहिम ने कला नादरा पढ़ा गया, हाफिज कोई नहीं, और नादरा कला पढ़ा गया, हाफिज कोई नहीं, ते मीर इब्राहिम कहीं बैठ के आंदे मां जान, ओ मेरी प्यारी अम्मी दुआ तू कर दे, मैं तरावियां पढ़ाने वास्ते तैयार हां, दुआ तू कर दे।
شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچیاں دے اندر اپنی بیٹیاں دے اندر پول پر چھڑے میرا استاد نگاوے میرا استاد نگاوے اللہ اکبر تے جدو آئے نا گھر آئے امام صاحب آئے کھانا رکھا گیا امام صاحب نے کھانا کھاتا ہے نا کھانا کھان تو بعد امام صاحب نیند ہی کوئی نہیں آئی رات کی شادی نماز کے نال صبح رات تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹیاں پوچھنے لگی ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیا بیٹیاں پوچھتی ہیں ابو جی تسی دھیان دسو کہ میرا استاد نہ پرہیزگار ہے رات کو سوندا ہے جدوں سوندے نے نا ذکر اذکار کردے نے ابو جی یہ ستے ہی نہیں انہاں دے وضو کیتا ہی نہیں اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر امام شافعی آئے نے آگر کے اندر استاد جی گل کی گئی ہے تسی اج تہجد کی نماز نہیں پڑھی رہنا امام صاحب آندے نے میوں پہلے یہ گل دسنا کھانا کیویں بنایا سی تے امام صاحب آندے نے شاگرد اپنے استاد نوں آکھن لگیا نا انا استاد جی میری بیٹی نے کھانا بنایا سی تے استاد پوچھن لگا او میرے شاگرد تیری بیٹی کیا حافظ قرآن دے نہیں ہے جی نے کھانا بنایا ہے شاگرد اندر استاد جی میری بیٹی حافظ قرآن ہے جب آٹا گنن لگدی ہے آٹا گنن کرنا کہ آنی پتھر تک سارے معاملات کرن تک پانچ پارے منظر پوری کر رہی ہے اللہ اکبر دے امام صاحب نے آج کھانے اندر دی لذت سی ساری رات نیند آئی نہیں یہ ساڈیاں دھیاں ادھر ڈرامہ کی میری مطلب ادھر پٹھا داں چکیا پاویں ناک وچ برکی وڑ جائے تے کئی تھلے لاندے پھردے ہوندے نے ایتھے کر کے کولی رکھی ہے نا پالا ایتھے پیا وے اللہ میری توبہ یہ ساڈا حال ہے اسی حکمہ لانا ہے نا سالن نوں لانا پاویں تھلے لگی جائے ایک نا فنی میسج بنیا میں وہ چھوٹا جہا کلپ اوپر منڈے دے ہاتھ وچ بالٹی ہوندی ہے وہ مجھ چون چلیا تے موبائل دے آڑے لگیا جو پتہ کتنے جا کے دیکھا ہونا ساتھ تے پیچھے ابا پتہ کی آکھدا ہے آندا نہیں جان چھڑ دے شادی بھی یہی حال ہے اسی جی دیر لگے نہیں جان نہ چڑی اسی صحیح ہو سکتے آج تو بعد کسی بندے موبائل گانا نہیں رکھنا انسان گانا کو سنتے ہو گناہ بھی ہے تے جب موبائل خالی رکھیا پھر کم ہی گناہ ہے کیونکہ تسی شیطان کا جیب میں پایا اللہ میرے تو گاڑیاں کو نفرت نصیب فرما دے اللہ فلموں تو نفرت نصیب فرما دے اللہ ڈرامیاں تو نفرت نصیب فرما دے اللہ اپنے گھر نہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنے گھر وچ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے حضرات 12 بج گئے ہن تے اگلا ٹائم شروع ہو گیا اللہ پہلے آسمان تے آ گئے ہن تے رج کے گلاں کر لئیے اللہ تبارک و تعالی سننا شروع کر دیتا ہے آؤ میرے ویرو اللہ کو سنائیے تے رج کے سنائیے میں گل بلا کی کر رہا سا اللہ کو جزائے خیر دے اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے میر ابراہیم سیال کوٹی مانو میرے امی دعا تو کر دے قرآن میں سنا دینا اللہ کو فرمانے دعا کی دی اللہ میرے پتر کو حافظ قرآن بنا دے اگر شام پہ نہ شام لے لے یقین نام آنے دعا کرنے شروع کی دی ہمیں میر ابراہیم نے قرآن کھول لیا دے پہلا سپارہ یاد کرنا شروع کر لیتا دے سارا دن سپارہ یاد کیتا رات کو کھڑے ہو کے مسئلے دے پہلا سپارہ سنا چھڑے ہوئے ایک دن مجھے سپارہ یاد کر کے سنا دیتا تجھے دن دوسرا سپارہ تیجے دن تیجا سپارہ دسویں دن دسواں پندرہویں دن پندرہواں بیویں دن بیویں پندرہویں دن پندرہواں تیویں دن تیواں سپارہ سنا دے ادھر رمضان ختم ہو گیا ادھر میری تعلیم سیال کوٹی دا قرآن بھی بدل گیا ہے اور 3 دنوں دے وچ نظر اپنا والے نے قرآن یاد کر کے مسلمان بھی سنا چھڑیا ہے اور میرے ویر اپنے پتراں نوں وقف کرو دین واسطے اور جنہاں دین واسطے وقف کیتا اللہ اس طرح کردا ہے اللہ دے گرامی اگر چاہندے ہو اللہ سکون دے دے صرف 3 ٹپ دسنیاں چاہنا وا اے 3 نسخے نوٹ کر کے نہ جایا دے صرف 3 نہیں زیادہ نہیں دسن لگا گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں لیکن نوٹ کر لیا دے اللہ ٹینشن ختم کر دے گا اللہ بیماریاں دور کر دے گا اللہ مصیبتاں ختم کر دے گا اللہ گھر دیاں پریشانیاں تے باہر دیاں پریشانیاں دور کر دے گا جڑے آندے نے ساڈا دل نہیں لگدا ساڈا دل ہر ویلے شور پیندی رہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ لوگو تواڈے جسم دے اندر اللہ ایک لوتھڑا پیدا کیتا ہے اللہ ایک جام دے نہیں سکدی بولو کیونکہ مینوں تو پتہ ہے نا میں بڑا صبر کر کے آیا ہوں سنان آیا ہوں
تے سفر کردا کردا تھوڑے کو پڑیا تے تسی تے اتوں جا کے اتنے سو جاؤ گے پھر اسی دوبارہ جانا ہی جانا ہے. لیکن انشاءاللہ کل شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری یار اس بات دے مصداق چلو کوئی نہ کوئی گل تے سمجھ آئی. حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ انسان دے جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے اگر وہ صحیح نہیں تو بندہ بھی صحیح نہیں. کو کی ہے بندہ اللہ وہی القلب کو دے دے آج دل نو چنگیا کر لئیے ایتھے بیٹھ کے دل نو ذرا دھو لئیے صاف کر لئیے علم مانجا مار لئیے بیگ مار لئیے آج دی تلائی کر لئیے تے تلائی انشاءاللہ ہمیں ہون لگی ہے. اللہ قرآن دے اندر کی فرما دے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ نے دلوں دیا بیماریاں دی شفا رکھی ہے تے اپنے قرآن دے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیو میرے دلوں قرآن نہ محبت کرنی شروع کر دیو نا. آؤ میں جنتی بدسن لگیا میرے نبی دے صحابی حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کر کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے نے کہ عرض کر دے آقا جی میں نا جدوں بھی دعا کرنا وا تے دعا دے اندر میں چوتھا حصہ تواڈے تے درود پڑھنا وا تے تین حصے اپنے لیے دعا کرنا وا تے میرے نبی نے فرمایا میرے اگر اندر اضافہ کر لے درود اور زیادہ پڑھے تو تیرے واسطے بہتر ہے. حضرت ربیع نے کہا باندھے نے اللہ کے نبی جی پھر میں یہ کرنا وا میں آدھا وقت دعا دے لاواں گا آدھا وقت پڑھے تے درود پڑھیا کراں گا. میرے نبی نے فرمایا ربیع اندر اضافہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے. حضرت ربیع نے کہا باندھے اللہ کے نبی جی پھر میں تیرے حصے درود پڑھیا کراں گا ایک حصہ پڑھی دعا کریا کراں گا. میرے نبی نے فرمایا میرے ربیع نے کہا اگر اندر اضافہ کرنا ہے تیرے واسطے بہتر ہے. حضرت ربیع نے کہا کی اندر اللہ کے نبی جی پھر اج تو بعد دن ہوئے گا تالی درود شریف پڑھاں گا رات ہوئے گی تالی درود شریف پڑھاں گا ہاتھ چکاں گا صرف درود شریف پڑھاں گا میں درود پاک ہی پڑھتا رہاں گا. میرے نبی نے فرمایا او میرے ربیع اگر درود پڑھے گا جنا کثرت دینا سن لے مزن تکفا غموں کا ویغفر لک ذنبوں کا. میرے نبی نے فرمایا او میرے ربیع درود پڑھنے کی وجہ تو اللہ تیری ساری زندگی دے دکھانوں سکھت تبدیل کر دے گا تے پھر اللہ تینوں معاف بھی کر دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا. حضرات گرامی آئیے دوسری ٹپ کی ہے نام دوسرا محمدی نسخہ کی ہے. میرے نبی علیہ السلام ہر ویلے علی کر کے ہاتھ چوکے دعا میں کریا کرتے سینا اللہ کو منگیا کرنا ایس انداز میں منگیا کرنا جی میرے نبی نے منگیا دے اب دعا رکھ کے لے جا یاد کر کے لے جا. میرے نبی آپ کیا کرتے سن اللہم احسنا کی بدنا فی امور کلیہا باجرنا من خزی دنیا بعد بالآخرہ. اللہ میری دنیا کے سارے سوال حل کر دے سارے معاملات سال کر دے اللہ میرے سارے معاملات آسان کر دے اللہ میری دنیا سے رسوا نہ کری آخرت میں اللہ میرے جہنم تو بچا لوی. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ دعا کر دے اللہ میری زندگی کی پریشانیاں دور کر چھڑوا دے آخرت میں اللہ سہولت عطا کر دے گا. آئیے میرے نبی کا تیسری ٹپ کی ہے نام میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اعلان پیا کردا وے اللہ پاک اندر جب بنا آدم تفرغ لی عبادتی او آدم نے بیٹے میری عبادت واسطے فارغ ہو جا میری عبادت واسطے فارغ ہو جا بس میری عبادت کریا کرنا. اللہ نے کہیں عبادت کرا میں ملے گا بھی اللہ فرماتے نے امنا صدرہ کا کی کرنا میں تیرے سینے نو غنی کر دیاں گا تینوں مانا مار کر دیاں گا واسطہ فقرہ کا میں تیری اے فقیر محتاجی ختم کر دیاں گا کہ جگر میرے ول نہیں آئے گا میں نوک میں تیرے ہاتھوں بیزی کر دیاں گا. آج میرے بیروں آج بیزی نہیں تے اور کی نے بے روزہ بیزی نہیں تے اور کی نے اس لوگ سر لگے دینا تے پتہ کی اندرے اندرے مولوی جی اے چھوٹا بھی کمان دا بے اے میرا سارے آخری گا دے اے میرا پتر بھی کمان دا میں پتہ تھا کہ آخری بھی ہے کمان دا وے انہوں نے بڑا فیکٹری چلایا وے انہوں نے بڑا میں تھے کلاس تے چھڑیا وے انہوں نے بڑا گڈی چلا دا وے انہوں نے بڑا دلا نوی فیکٹری چ ملازم ہے میں آپ پوری ملازمت کرنا وا میری بیوی بھی ملازمت کرتی ہے میری بیٹیاں بھی پڑھاندیاں نے نا لیکن جب مہینے
ہاتھ نہیں کرنے مسیت واسطے منگ لو بڑی جائے کوئی نہیں تو پتر کا بیاہ کروں میں پوائنٹ ڈنگرا بیچنا پی رہا سی بیچ کے بیاہ کر دیا تو جی اللہ نہ کرے شریکا نے بیاہ ذرا بابا کیتا ہوئے 100 کے نوٹ سٹے ہوئے رسیاں نے نک ساری جگہ نہیں لی 500 سٹنے ہیں پر کیوں دینے نے بولو تو نہ ہے کیوں نہیں میں نہیں آتا بھائی میں مارا بچی اللہ اکبر کسی اردو دے چلنے مسیطیں نہیں دینے مسیطیں بولو مسیطیں ایسے میں آخر نہیں دینے نہ واقعی میں پکا پیا کرتا اور مسجد دے گے کہ نہیں جو بھی مسجد پیسے پکی گل ہے انشاءاللہ لو جی آخری بات اللہ میں کو صحت والی لمبی عمر نصیب اللہ سے کاروبار مالنا رزق اندر برکت عطا فرمائے اے سارے پیسے کر لے آندے لیکن برکت نہ پئی اللہ نے برکتاں نہیں پئیاں کیوں برکتاں نہیں پئیاں آپ قرآن کھولو قرآن کا 16واں پارہ سے سورۃ نام سورۃ طٰہٰ سورۃ نام سورۃ طٰہٰ سادہ جا ترجمے والا قرآن کھول کے جا کے اپنے گھر آیت نمبر 126 آیت نمبر 125 آیت نمبر 126 جا کے پڑھ لوی اپنے آپ کا موازنہ کر لوی کہ میں کتنے کھڑا ہوا پھر تم سمجھ آ جائے گی اللہ کی آمدے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر نہیں لے اسی دی معیشت تنگ کر دینے آ جڑا ساڈے تو نسدا ہے اسی دی حالات تنگ کر دینے آ اتے نام سیتے 2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے تے کاری صاحب دی کمرتی ابھی موڑ کڑیاں لے رہے ہیں ٹائم 1:30 بجے نا جمعے دا کیوں تے پیچھے بیٹھے یہ ہو گیا یہ مولوی پہ بخانے ہیں وہ جناب سارا تم کو سنان لگیا وہ نہیں پتا یہ اللہ نے سامنے کہیں نظر نہیں آتی تھانوں بڑیاں کہیں نظر آتی ہیں اللہ کو پرتکاری صاحب کھلوتے ہوئے میں جماعت کرا ایک سیکنڈ پہ دیکھتے ہیں تے پیچھے تو کڑا آمدہ ہے سے ٹائم ہو گیا دو یہ کیڑا طریقہ ہے حضرات جامی نبی عزت کرو رب کعبہ کی قسم ہے جڑا بندہ قاری قرآن دی حافظ قرآن دی عالم دین کی عزت نہیں کرتا متقی نہیں مرے گا بےایمان ہو کے مرے گا کبھی بھی وہ بندہ سوکھنی زندگی بسر کرنے لگیا جڑا اللہ کے گھر دے وچ کھڑے ہونے والے امام دی عزت کرتا اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ بندہ کبھی متقی نہیں بن سکتا کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتا جڑا امام دی عزت نہیں کرتا اسی تے امام کو نہیں سمجھ رہے کی سمجھ رہے امام کی عزت اللہ کے ہاتھ اتنی اس کی عزت ہے اور قیامت والے دن اللہ سب کو پہلے وہ لباس پہنائے گا تو اللہ سے ننگیا رکھا ہوئے گا اللہ لباس ہی پہنا سورہ ملک آئے گی 30 آیتوں والی سورت جڑی میں تو کو کے پوچھی سی میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن آئے گی تے آ کے آکھے گی انسان دی شکل دے اندر بندے کول کھڑی ہو جائے گی تے اللہ نے جھگڑا کرے گی آ کے سورت جنہ اس سورت نو پڑھیا ہویا روزانہ شام دی نماز کے بعد جنہ پڑھیا ہویا آ کے آکھے گی اللہ اے نے دنیا سے میرے نال محبت کیتی اللہ جے ان دے نال میں محبت کرتی ہے اللہ فرمائے گا چاندی کی ہے تو کی چاندی ہے کی لیا تے آخری اللہ سونیا میں چاندیاں تو نور لباس سب کو پہلے آتے گی اللہ تو تاج نصیب کر دے اللہ سونا اس بندے نے تاج نصیب کرے گا سورہ ملک پڑھنے والے ایک سورت کدی بندہ پوچھے نا باندر دے پتران میں رحمان ملک نو دے دلال حسن نو انہاں بغیرتا فرشتران نو دے انہاں وزیر داخلہ دیا جڑے بڑے پھردے نے بندہ پوچھے اور ظالموں تو سورہ اخلاص نہیں آندی پوچھ سارے چھوٹے چھوٹے بچیاں اللہ دی قسم سورہ اخلاص آندی میرے نبی نے فرمایا رات نو کیڑا بندہ ہے جیڑا 3 حصے تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا تھوڑے بھی سو کوئی ہے جیڑا 10 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے سو گیا کھڑا کرے 10 پارے پڑھ لو گے صحابہ کرام نے بھی ہاں جی ہاتھ نیچے کھڑے کیتے جو تسی نہیں کیتے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کون پڑھے گا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ رات سونے کو پہلے سورہ اخلاص ایک والی کلو کو بندہ پڑھو جی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ پڑھ گئے اللہ 10 پارے اللہ ثواب نامہ آج لکھ سکتا ہے سوکھیاں نیکیاں دینا جڑا 3 واری پڑھے پورا قرآن جڑا 10 واری پڑھے وہ 3 قرآن 10 پارے اللہ ثواب
پھر میرے ویرو اپنا آپ سنبھال لو. میں تو تسی اپنا محاسبہ کریے کہ اسی کس موڑ تے کھڑے ہاں. اسی کیندے اعمال اللہ دے سامنے توڑ رہے ہیں, اپنی اگلی زندگی واسطے کیندے اعمال کر رہے ہیں. اللہ دے حضور دعا ہے, اللہ مینوں تانوں سارے قرآن دے عامل بننے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھیا کرو میرے بھائیو, قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھیا کرو. قرآن پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے. جڑا بندہ اللہ دی کتاب پڑھتا ہے نا, وہ جڑا بندہ کسی بندے دی لکھی کتاب پڑھتا ہے, جو پتہ لگ جائے میری کتاب تیرا محبت کرتا ہے, جو بندہ نہ پیار کرے گا اللہ تے ساڈے نال انج بھی پیار کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو میری کتاب نال محبت کرنا, میں تیرے نال بھی محبت کرتا ہوں. حضرات دن رات قرآن کی تلاوت کریا کرو. جنہوں کچھ نہیں نہ آتا سورۃ اخلاص کثرت نال پڑھیا کرو. سورۃ اخلاص کثرت نال پڑھیا کرو. ایک باری پڑھتے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 پارے ہیں. ایک کم اسمان بولو بہت زیادہ ثواب. تے اے جڑے میرے بھائی آکھدے نا مولوی جی ساری زبان موٹی ہو گئی, سانوں آندا کوئی نہیں, تے انہاں واسطے بہترین خوشخبری لے کے آیا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیڑا بندہ تے پڑھے نا قرآن سیدھا سیدھا, جیڑا بندہ پڑھے قرآن سیدھا سیدھا, جی میں ماشاءاللہ میرے بھائی محمد اسماعیل نے پڑھیا, اینو ملے گا 11 ثواب. اینو ملے گا 11 ثواب. 11 کا مطلب کتنا بڑا؟ اگر الف لام میم پڑھیے کتنی نے کیاں نے 30, انہاں نوں 30 لبڑیاں نے. تے جڑا بابا ہو جائے تے آڑ کے پڑھے کیویں جنوں آندا نہیں جوڑ کر لیا, کبھی صبر پڑھ لی, کبھی زیر پڑھ لی, کبھی ٹوٹنا جا پڑھ لیا, تے کبھی پھر کوشش کرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اینوں ڈبل ثواب دیاں گا, ادھا پڑھن دا تے ادھا پڑھن دا. اینوں ڈبل دیاں گا, ادھا پڑھن دا تے ادھا پڑھن دا. اینوں سچ دیاں گا. لیکن جڑا بندہ سیدھا سیدھا قرآن پڑھتا ہے نا, قیامت والے دن اللہ پاک حشر کے میدان میں کٹ کے فرشتیاں کی سب سے کھڑا کر دے گا. میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے. تو میرے بھائی میرے دوستو, آج تو بعد تہیہ کر لو جنہاں قرآن نہیں پڑھیا, قرآن سیدھا کرنا, قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کریا کرو, سورہ سجدہ پڑھیا کرو, اور رات میں سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو. قرآن دیا جڑا بندہ رات کو 10 آیتاں پڑھ کے سوندا ہے نا, میرے نبی نے فرمایا کبھی غافلہ چلنا میں شمار ہی نہیں کرتا. تے 10 آیتاں آخری 2 سورتاں دے آندیاں ہوندیاں تو ماشاءاللہ سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تے آندی نا, انہاں ٹوٹل 11 آیتاں بننیاں. انہاں 11 آیتاں بننیاں. جڑا بندہ رات کو پڑھ کے سوندا ہے, میرے نبی نے فرمایا اللہ میں غافلہ سے شمار ہی نہیں کرتا. اللہ نے یہ بندہ مینوں یاد ہے, میں نہیں یاد. تے جنوں اللہ یاد رکھے وہ بھی عظمت کام ہے. اللہ کو دعا لا میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آخری بات ہے, پھر کمال آخری ہے. تو پتہ نہیں مسجد پڑھنی بھی ہے, اتن دیکھو حضرات کس شہر کی لوڑ ہے. سارے اتن دیکھ کے دسو نا یار, وہ نہیں دیکھنا. جس بندے کے کوئی جتنی توفیق ہے نا, میں کسی بندے کو نہیں آخر گا جے میری کرو, جس کو جتنی توفیق ہے اللہ دے گھر واسطے, اللہ دے گھر واسطے بھائی بولو نا, تو پیسے نہ چلے میں فٹافٹ تیار. اللہ کو جس کو جتنی توفیق ہے اپنی جیبا جا دباؤ,